بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ۔ تیسرے پارے کے پہلے حصے میں سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ وہ عظیم سورت ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی کوہان ہے، یعنی اونٹ کا جو اونچا حصہ ہوتا ہے اس کو کوہان کہتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ بلند اور عظیم صورت ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے میں کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، گیت گائے اور سورہ بقرہ چھوڑ دے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو رسول اللہ علیہ السلام نے دو چمکنے والی صورتیں بھی کہا۔ تیسرے پارے کے شروع میں رسولوں کی فضیلت بیان کی۔ یاد رکھیے، سارے نبی نبوت کے اعتبار سے، سارے رسول رسالت کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن درجے مختلف ہیں۔ تو تیسرے پارے کی پہلی آیت میں یہ بیان کیا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دی، روح قدس کے ساتھ ان کی مدد کی، اور سب سے زیادہ درجے اور فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور اس کا اعلان وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کے واضح طور پر کیا۔ اور تیسرے پارے کی پہلی آیت میں بھی فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اس کے بعد جس وقت تیسرے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، اس دن سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی اور نہ کوئی سفارش عامہ کام آئے گی۔ اور پھر اسی رکوع میں قرآن مجید کی وہ معروف آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ رب العالمین اگلی فرض نماز تک حفاظت فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ اس آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے اپنی خوبیاں، صفات بیان کی، اور پھر یہ بھی کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے لیکن جس کو اس کا اذن ہوگا۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق رسول کرم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا اذن ہوگا، وہ شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں، لا اکراہ فی الدین کہہ کر کے اس بات کا اظہار فرمایا۔ اور پھر یہ بات بھی بیان کی کہ اللہ ہی ہے جو ایمان والوں سے بے حد پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کی علامت یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ اندھیروں سے نکال کر نور و روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور شیطانی قوتوں کی علامت کیا ہے؟ وہ روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور جو روشنیوں سے اندھیروں کا سفر کرتا ہے اس کے لیے دوزخ ہے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تیسرے رکوع کا جس وقت آغاز ہوتا ہے 258 نمبر آیت سے، تو اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، جس وقت ان سے ایک شخص نے جھگڑا کیا، جس کو حضرت ابراہیم نے دعوت دی کہ میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ نے ایک قیدی کو، جس کو پھانسی ہونا تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور جس کو آزادی ملنا تھی اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا، اور کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، زندہ اور مردہ۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اس کی عقل اتنا کام بھی نہیں کرتی
کہ یہ زندگی اور موت کی حقیقت کو سمجھ سکے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو منکر حق کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے بعد زندگی اور موت کا ایک اور منظر اسی رکوع کی 259 نمبر آیت میں بیان کیا کہ جس وقت ایک نبی کا ایک بستی سے گزر ہوا، وہ چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا یا اللہ تو کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ تو وہ خود بھی سوئے اور 100 سال تک سوئے رہے۔ حضرت عزیر جس وقت 100 سال کے بعد اٹھے تو ان سے پوچھا گیا کم لبستا، آپ کتنے عرصے بعد اٹھے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بل لبست مئۃ عام، آپ 100 سال کے بعد اٹھے ہیں۔ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، وہ تو تر و تازہ ہے، لیکن گدھا مر کے اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئی ہیں۔ پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گدھے کو زندہ کیا گیا اور وہ ہڈیاں جڑیں اور گوشت چڑھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ پھر اسی رکوع کی 260 نمبر آیت میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ مولا تو کس طرح مردہ کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا آپ یقین نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو پکڑیے، اربعۃ من الطیر، ان کو اپنی آواز پہ ہلا لیجئے، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کر کے کیما کر کے مکس کر کے پہاڑوں پر پھینک دیں اور پھر ان کو آواز دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو قرآن مجید نے کہا ثم ادعوہن یأتینک سعیا، جس وقت انہوں نے آواز دی تو وہ پرندے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس طرح اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کی رغبت دلائی اسی رکوع میں، اور کہا کہ 261 نمبر آیت میں کہا جو ایک خرچ کرتا ہے اس کی مثال دانے کی سی ہے، اور جس وقت دانہ زمین میں ڈالا جائے تو اس سے پودا اگتا ہے اور اس پودے پر 7 خوشے لگتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر خوشے پر 100 دانہ ہوتا ہے۔ گویا ایک خرچ کرو اللہ 700 دیتا ہے۔ اگر اخلاص زیادہ ہو تو قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ پھر خرچ کرنے میں احتیاط بھی بتائی۔ 262 نمبر آیت میں کہا کہ جس وقت تم کسی کو مال دے دو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر احسان نہ جتلاؤ، پھر اسے اذیت نہ دو۔ پھر فرمایا کہ بھلی بات کہہ دینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کوئی صدقہ دے کر پھر کسی کو اذیت دی جائے۔ اور پھر 264 نمبر آیت میں کہا کہ ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دوسروں کو اذیت دے کر ضائع نہ کرو، اور ریاکاری بھی نہ کرو۔ ریاکاری کرو گے تو ایسے ہی اس کی مثال قرآن نے دی جیسے چٹیل پتھر ہوتا ہے، اس پر گرد ہو اور تیز بارش پڑے تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ جو شخص مال خرچ کر کے ریاکاری کرتا ہے اس کے اعمال رائگاں ہو جاتے ہیں۔ پھر 265 آیت میں یہ بیان کیا کہ تم اپنے مال کیوں خرچ کرتے ہو، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو پہلی حکمت یہ بیان کی ابتغاء مرضات اللہ، کہ اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے مال خرچ کیا کرو۔ دوسری حکمت بیان کی وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دل جمی کے لیے، اپنی دل جمی کے لیے، دل کو سکون کے لیے۔ جس وقت تم اللہ کی رضا اور دل جمی کے لیے خرچ کرو گے تو ایسے ہی ہے جیسے ایک باغ اونچی جگہ پر ہو اور بارش برسے اور اس کا دگنا پھل ہو، یعنی اللہ پھر بہت نوازے گا۔ اور پھر ان کو بھی سمجھایا جو ریاکاری کرتے ہیں، کہا کہ کوئی شخص بوڑھا ہو اور اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس کو
लू चले, आग लग जाए और जल जाए तो उसे कितना दुख होगा। तो ऐसे ही है कि जिस वक़्त तुम रियाकारी करते हो, तुम एहसान जितलाते हो, तो वो आमाल रायगां हो जाते हैं। फिर जिस वक़्त 5वें रुकू का आगाज़ होता है तो इसमें भी खर्च करने की रग़बत और साथ एहतियात ये बताई कि जो खर्च करना है वो तुम अपनी पाकीज़ा कमाई से खर्च करो। एक और एहतियात भी बताई। बाज़ औक़ात ये होता है कि घटिया और निकम्मी चीज़ें हम अल्लाह की राह में दे देते हैं। तो कुरान मजीद ने कहा वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकून, निकम्मी और घटिया चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च न करो। अगर वही चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम उनको लेना पसंद नहीं करोगे। हाँ, तुम्हें पता ना चले ये अलग अलग बात है। तो कहा कि जिस वक़्त अल्लाह की राह में दो तो अच्छा और उम्दा माल दो। और फिर 268 नंबर आयत में कहा कि शैतान तुम्हें डराता है फ़क्र से कि अगर खर्च करोगे तो गरीब हो जाओगे। फिर शैतान तुम्हें बेहयाई का हुक्म भी देता है, जबकि खर्च करने से अल्लाह माफ़ी का और अपने फ़ज़ल का ऐलान फरमाता है। और जो खर्च भी करता है और उसकी राह में इखलास भी अता करता है, अल्लाह उसे हिकमतें भी देता है। और फिर फरमाया कि तुम जो जैसे भी खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। 271 आयत में ये बयान किया कि अगर तुम अपने सदक़ात को ज़ाहिर करके दो, एलानिया दो, तो ये भी बेहतर है। लेकिन अगर फ़ुक़रा को, ग़ुरबा को छुपा कर दो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। यानी अगर इजहार करने में ये नीयत हो कि मेरी तरफ देखकर दूसरे लोग भी खर्च करें तो इजहार करना बेहतर है। और अगर नफ्स ख़राब होने का अंदेशा हो कि लोग कहें मैं कितना सखी हूँ, कितनी सखावत करता हूँ, तो ऐसी सूरत में फिर चुपके से ही देना ज़्यादा बेहतर है। और ख़र्च करने से मिलेगा क्या? वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह उनका कफ़ारा बना देगा खर्च करने को। और फिर फरमाया कि जो शख्स थोड़ा खर्च करे या ज़्यादा, अल्लाह उसको पूरा पूरा अजर देता है। और ये भी कहा कि उन लोगों को भी देखो, बाज़ औक़ात लोग फ़ी सबीलिल्लाह निकले होते हैं और बज़ाहिर वो सफ़ेद पोश होते हैं, लोग उनको समझते हैं। कुरान मजीद 273 नंबर आयत सूरह बकरा ने कहा कि लोग समझते हैं ये शायद बड़े अमीर हैं, लेकिन कहा कि ऐसा नहीं होता। तारिफुहुम बिसीमाहुम, तुम उनकी पेशानियों से पहचान सकते हो। वो सवाल तो नहीं करते लोगों से लिपट लिपट कर, तो ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर छठा रुकू जिस वक़्त शुरू हुआ तो इसमें भी कहा, फ़ज़ाइल बयान किए, मौला अली हों या सिद्दीक़ अकबर हों, 1 दिरहम हो या 10 दिरहम हो। कुरान मजीद ने कहा कि वो अपने मालों को बिल्लैली वन नहार, रातों को भी खर्च करते हैं, दिनों को भी खर्च करते हैं, सिर्रम व अलानियतन, छुपा करके भी खर्च करते हैं और एलानिया भी खर्च करते हैं। तो जिस वक़्त सूरह बकरा की 274 नंबर आयत ने यह कहा कि एलानिया भी खर्च करते हैं और छुपा कर भी खर्च करते हैं, रातों को भी खर्च करते हैं, दिन को भी खर्च करते हैं, तो फरमाया उन पर कोई खौफ और कोई गम नहीं होता। 275 नंबर आयत यानी छठे रुकू में फिर सूद की हुर्मत बयान की और कहा कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया और तिजारत को हलाल करार दिया। और फिर 276 आयत में कहा कि यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद में कोई बरकत नहीं रखी, जबकि तुम जिस वक़्त सदक़ात दोगे तो उसमें अल्लाह ने बरकत रखी। 277 आयत में कहा कि ईमान और अमल साले, नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले, उनका अजर उनके रब के पास होगा और उन पर कोई खौफ और गम भी नहीं होगा। इससे अगली आयत में भी कहा कि तकवा इख्तियार करो। और फिर 279 आयत में कहा कि तुम बाज आओ सूद से। किससे बाज आओ? सूद से। अगर तुम बाज नहीं आते, गोया तुम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ हर्ब का ऐलान करते हो, जंग का ऐलान करते हो। और 280 नंबर आयत में कहा कि
اگر تم نے کسی کو قرض دیا اور سمجھتے ہو کہ وہ واپس نہیں کر پا رہا تو اسے مہلت دو تاکہ وہ آسانی کے قابل ہو جائے، اور اگر تم معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ اور پھر 281 آیت میں کہا کہ ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ اور پھر جس وقت 7واں رکوع تیسرے پارے کا شروع ہوا تو اس کے شروع میں ایمان والوں کے کہا کہ اگر تم کوئی معینہ مدت تک لین دین کا معاملہ کرو تو چاہیے کہ تم لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا بھی عدل کے ساتھ لکھے، اور اگر کوئی نہ سمجھ ہو یعنی بچہ ہو، ضعیف ہو، وہ لکھ نہ سکے تو اس کا ولی لکھ لیا کرے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 گواہ بھی بنا لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو بطور گواہ بنا لیا کرو، تاکہ اگر ایک بھولے تو دوسرا اس کو یاد کرائے۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن لکھنے سے اعراض نہ کیا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ لکھنے سے لکھنے کا ثواب مل جاتا ہے، سنت کی ادائیگی ہوتی ہے، قرآن کے حکم پر عمل ہوتا ہے، جتنا بھی اعتماد ہو لیکن معاملات کو لکھ لینا چاہیے۔ اور سفر کے دوران بھی ہو تو تب بھی کوئی چیز رہن رکھ لیا کرو۔ اور پھر 8ویں رکوع میں جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ خیالات، تو اللہ رب العالمین نے امت محمد صلی اللہ علیہ نبی الکریم کے لیے برے خیالات کو معاف کر دیا۔ اور پھر اس رکوع میں زیادہ تر دعائیں ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین بھی فرماتا ہے کہ کسی کو بھی ہم اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور پھر یہ دعا بھی اللہ نے خود سکھائی، پوری سورہ بقرہ میں احکام ہے، اور آخر میں پھر خود یہ سکھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں کہو لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، میرے مولا تو ہمارے پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، ہم خطا میں مبتلا ہو جائیں، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہماری مدد فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد تیسرے سپارے کے تقریباً نصف سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اور سورہ آل عمران وہ عظیم صورت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی بہت سی فضیلت بیان کی اور اس کو چمکنے والی صورت کہا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ 2 صورتیں خصوصاً پڑھو، ایک البقرہ اور دوسری آل عمران، یہ اپنے پڑھنے والوں کے سر پر سائے کی طرح قیامت والے دن نمودار ہوں گی۔ اور گویا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے والا آخرت میں مالا مال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور نساء پڑھی وہ اللہ کے ہاں دانا لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے جمعہ والا دن سورہ آل عمران پڑھی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سورج غروب ہونے تک ایسے شخص پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی پہلی 80 آیات تقریباً اس وقت نازل ہوئیں جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور انہوں نے مختلف سوالات کیے، تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران نازل کر کے ان کے سوالات کے جواب دیے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام میم، ان کے معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔
اور پھر اللہ کی عظمت بیان ہوئی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، اس نے اپنی کتابوں کو حق کے ساتھ نازل کیا، وہ ان کتابوں میں چاہے تورات ہو، انجیل ہو یا قرآن ہو، یہ سبھی حق کے ساتھ نازل ہوئے ہیں۔ اور قرآن کی خوبی یہ بیان کی کہ اس میں آیات محکم ہیں، احکام والی ہیں، بعض متشابہات بھی ہیں۔ جو کھوٹ رکھنے والے لوگ ہیں وہ متشابہات سے تلاش کرتے ہیں اور ان کی تعویلیں کرتے ہیں، فتنے پیدا کرتے ہیں قرآن کا سہارا لے کر، لیکن جو اہل علم ہیں وہ اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نصیحتوں کو وہ قبول کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ آل عمران کے پہلے ہی رکوع میں 8 نمبر آیت میں یہ دعا بھی سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت دینے کے بعد، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت نصیب فرمانا۔ اور پہلے ہی رکوع میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے انسانوں کی صورتیں بنا دیتا ہے۔ اور جس وقت سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع شروع ہوا اور تیسرے پارے کے اعتبار سے یہ 10واں رکوع کا آغاز ہوا، تو اس کے شروع ہی میں کہا کہ جو لوگ منکر ہیں، انکار حق کرنے والے ہیں، ان کی دولت، ان کی اولاد ان کو دوزخ کے آگ سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ فرعون ہوں یا اس طرح کے اور بھی جھٹلانے والے، وہ دوزخ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی 14 نمبر آیت میں یہ کہا کہ لوگوں کے لیے عورتوں کی، اولاد کی، دولت کی محبت آراستہ کر دی گئی ہے، سونا چاندی، گھوڑے، مویشی، کھیتیاں، ان کی، لیکن قرآن نے ساتھ ہی کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری دنیا کی زندگی کی ساز و سامان ہے، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہتر آماج کا ہے۔ اور پھر 15 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، محبوب آپ ان سے فرمائیں کیا میں تمہیں بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اور بہتر چیز یہ ہے تقوی اختیار کرو۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اور پھر ایمان والوں کی خوبی بیان کی کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، مولا ہم ایمان لائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ پھر ان کی صفات بیان کی، الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، الصادقین، سچائی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، قانتین، اور مؤدب ہوتے ہیں، منفقین، خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور سحری کے وقت رات کے پچھلے پہر میں بخشش طلب کرنے والے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا رسول معظم علیہ السلام سے کہ قرآن میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے، تو سورہ آل عمران کی 18 نمبر آیت نے کہا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر 19 نمبر آیت میں کہا اللہ کے نزدیک مقبول ترین دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کیا اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران اعلان کر رہی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اور پھر 20 نمبر آیت سورہ آل عمران کی یہ بات بھی سکھاتی ہے کہ اگر آپ سے لوگ بحث کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنے روح محبت کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ پھر تیسرے پارے کے 11ویں رکوع کا جس وقت آغاز ہوتا ہے تو اس میں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، انبیاء کو جنہوں نے ناحق قتل کیا اور انصاف بھی نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت
سنا دیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں رائگاں ہو جائیں گے۔ اور پھر 24 نمبر آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو کہتے تھے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی، فرمایا کہ ان کے اس نقطۂ نظر نے انہیں غرہم فی دینہم، دھوکے میں رکھا، افترا بازیوں میں رکھا۔ اور پھر 25 آیت میں کہا کیا حال ہوگا جب ان کو ہم جمع کریں گے اس دن جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی 26 اور 27 نمبر آیت، اس میں اللہ کی شان بیان کی، قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی مالک ملک ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وہی ہے جو رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مردہ کو زندہ، زندہ کو مردہ فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ حدیث شریف کے ایک مفہوم کے مطابق یہ دونوں آیتیں جو شخص پڑھتا ہے کثرت سے، اللہ تعالیٰ اگر وہ قرض دار بھی ہو تو قرضے اتارنے میں مدد فرماتا ہے۔ ایک شخص نے جمعہ نہیں پڑھا تو حضور نے کہا کہ تم نے جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ میرے گھر کے باہر جس نے قرض دینا تھا وہ کھڑا تھا، میں آ نہیں سکا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ دونوں آیتیں فرمائی کہ یہ پڑھا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارا قرضہ اتارنے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور پھر 29 نمبر آیت میں یہ بھی کہا کہ تمہارے سینوں میں جو ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور 30 نمبر آیت میں یہ کہا کہ تم جو بھی عمل کرو گے وہ سب کے سامنے، سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو وہ سامنے آ جائے گا۔ اور جس وقت 12ویں رکوع کا آغاز ہوا 31 نمبر آیت میں، تو کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبوب ان سے کہہ دیں فاتبعونی، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، میری سنتوں کو اختیار کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے پھر محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ پھر کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد پھر آل عمران کا ذکر ہوا کہ جس وقت یہ منت مانی گئی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہوا میں اللہ کی راہ میں وقف کروں گی، حضرت عمران کی زوجہ نے، تو انہوں نے ایک لڑکی کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے مریم رکھا۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو لڑکی ہے، تو اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے، انہوں نے قدس کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا۔ اور پھر جس وقت حضرت مریم وہاں محراب میں ہوتی اور زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے، تو ایک اکثر وہ آتے تو بے موسم پھل پڑے ہوتے، وہ سوال کرتے اے مریم یہ کہاں سے آئے، یا مریم انا لکی ھذا، 37 نمبر آیت کا حوالہ دے رہا ہوں سورہ آل عمران کا۔ تو وہ کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو 38 نمبر آیت ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کی ولیہ ہو، اللہ کا ولی ہو، وہاں پر دعا کرنا، قرآن حکیم اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس دعا کرتے ہیں اس کا ثبوت اور پروف قرآن مجید کی یہ آیتیں سورہ آل عمران 3 پارے کی آپ پڑھ سکتے ہیں، 37 38 نمبر۔ حضرت مریم ظاہر نبیہ تو نہیں تھیں، عورت تو کوئی نبی نہیں ہوئی، لیکن وہ اللہ کی ولیہ تھیں، نیک تھیں۔ جس وقت ان کے پاس بے موسم پھل کی کرامت دیکھی حضرت زکریا نے، تو وہاں دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد سے نواز دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بشارت دی حضرت یحییٰ کی۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تمہارے ہاں لڑکا ہوگا، ظاہر ہے 100 سال کے قریب اور بیوی کی عمر بھی 90 سے زیادہ، تو انہوں نے کہا انا یکون لی غلام، یا اللہ میرا لڑکا ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے۔ فرمایا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ تو 41 نمبر آیت میں کہا کہ 3 دن آپ کلام نہ کریں، کثرت سے ذکر کریں، اللہ تمہیں وہ بھی عطا فرما دے گا۔
پھر 13ویں رکوع میں فرمایا کہ حضرت مریم کو اللہ رب العالمین نے منتخب کر لیا جہان کی عورتوں پر، انہیں خوش پاکیزگی سے نوازا، اور پھر مریم کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے رب کے سامنے جھکی رہو، سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں سے۔ حضرت مریم کی کفالت کے حوالے سے مختلف سرداروں کے مابین جو تنازع ہوا تو انہوں نے اس کا کرہ ڈالا۔ تو اس زمانے میں کرہ ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے اپنے قلم جو ہیں وہ ٹپ میں ڈالتے، جس کا تیر جاتا اسی کے نام کرہ نکلتا تھا۔ اس کو 44 نمبر آیت نے بیان کیا، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، تو یہ کرہ حضرت زکریہ کے نام نکلا۔ اور پھر حضرت مریم کے ہاں ایک بیٹا ہوا، اور جس وقت ان کو بیٹے کی بشارت دی گئی 47 نمبر آیت میں کہا، انہوں نے کہا نہ یکون لی ولد، یا اللہ میرا لڑکا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور پھر جس وقت حضرت عیسیٰ کا تولد ہوا تو لوگوں نے باتیں کی، تو وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، انہوں نے اپنی ماں کی گود ہی میں اپنی ماں کی عظمت کی گواہی دی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف معجزات کا ذکر ہوا کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے اور پھر ان میں پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو جاتے، اور وہ کوڑی اور ابرص کے بیماروں کو شفا بخش دیتے، اور جو لوگ کھا کے آتے، جو گھروں میں چھوڑ کے آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی غیب کی خبریں ان کو بتا دیتے۔ یہ سارا 49 نمبر آیت نے یہ معجزات کو بیان کیا۔ اور پھر اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ کون اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، تو جو ان کے حواری تھے، جیسے رسول اللہ علیہ السلام کے جو ماننے والے دیکھنے والے وہ صحابہ کہلائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے لوگ تھے وہ حواری کہلائے۔ قرآن نے ان کو حواری کہا، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہوں گے۔ اس دور کے کفار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک خفیہ چال چلی۔ قرآن نے ذکر کیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے اس مخفی چال کا توڑ فرما دیا۔ کس طرح فرمایا؟ 14ویں رکوع میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھا لیا، اور وہ لوگ جو ان کے مخالف تھے وہ رسوا اور ذلیل ہوئے۔ اور فرمایا کہ جو انکار حق کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہو گئے؟ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ آیت نازل کی۔ حضور نے ان کو یہ جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو آدم جیسی ہے کہ آدم کو اگر اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، خلقہ من تراب، مٹی سے پیدا کیا، اور کہا کن ہو گیا تو وہ ہو گئے پیدا، تو وہ اللہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ اور پھر اس تاریخی مباہلے کا ذکر ہوا کہ جس وقت نجران کے عیسائیوں کو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم اتنے دلائل دیے تم مانتے نہیں ہو، آؤ میدان میں اترتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو اپنی عورتوں کو لاؤ، خود بھی آؤ، دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہو اس کو اللہ برباد کر دے۔ تو اس پر رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ مولا علی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن امام حسین، پنجتن پاک۔ تو قرآن مجید نے کہا تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لیکن عیسائیوں کے ایک پادری نے کہا کہ یہ 5 وہ ہستیاں ہیں، اگر تم ان کے مقابلے میں آؤ تو قیامت تک کوئی ایک عیسائی بھی نہ بچے گا، تو وہ خود ہی اس سے پھر گئے۔ اس کے بعد 15ویں رکوع میں کہا کہ دعوت دی کہ اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے، یعنی وہ یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اور پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ وہی لوگ قریب ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا اس رکوع میں کہ کفار اہل کتاب کا دل چاہتا ہے کہ وہ آپ کو بھی گمراہی میں بھٹکا دے، اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ کیوں اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہو اور کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو۔ پھر 16ویں رکوع میں شروع ہی میں 72 نمبر آیت میں بیان کیا کہ ان میں سے ایک گروہ نے سوچا کہ صبح ایمان لائیں شام کو پھر جائیں، کہ پہلے ہم سمجھیں گے یہ نبی حق ہیں جن کا ہماری کتاب میں ذکر ہوا، ہم ایمان لے آئے، لیکن جب ہم نے دیکھا تو وہ نشانیاں نہ پائیں تو ہم پھر گئے، شاید کچھ لوگ بھی اور اسلام سے پھر جائیں۔ لیکن اللہ نے اس سازش کا بھی بھانڈا پھوڑ دیا اور قرآن حکیم میں بیان کر دیا، اور پھر بددیانتی کرنے والوں کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس آپ ایک درم بھی، ایک دینار بھی امانت رکھیں تو اس میں بھی وہ خیانت کریں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس ڈھیروں مال ہو، ان امانت رکھ دیں لیکن وہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھتے۔ پھر اس رکوع میں عہد کی پاسداری، وعدے کی پاسداری کا درس دیا گیا، اور پھر ان لوگوں کی بھی مذمت کی جو دنیا کی دولت کی خاطر دین کو بدل دیتے ہیں، جو اپنی زبانوں کو بل دے کر کے کتاب میں تحریف کرتے ہیں، اور پھر انہیں دعوت دی کہ عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور پھر جس وقت 17واں رکوع شروع ہوا سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت میں، اس میں اس تاریخی محفل میلاد کا ذکر کیا کہ جو اللہ نے انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے تو رسول اللہ علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کیا، اور سارے رسولوں نے گواہی دی تھی کہ ہاں ہم یا اللہ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ ان لوگوں کی مذمت بھی بیان کی کہ جو دین کے علاوہ اور کوئی دین تلاش کرتے ہیں، اور صاف طور پر کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی دین ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ اور پھر آپ جس وقت سورہ آل عمران تیسرے پارے کی آخری 3 آیات پڑھتے ہیں، 3 آیات، تو تینوں آیات میں توبہ کا ذکر ہے کہ توبہ کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ لیکن وہ لوگ جو انکار حق کر کے، تو انکار حق ہی کی حالت میں بغیر توبہ کیے مر جاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ زمین بھر کے بھی پھر سونا فدیہ کریں تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ آج جس وقت اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں توبہ صدق کے دل سے کرنی چاہیے، بالخصوص رمضان المبارک کی ان مقدس اور نورانی گھڑیوں میں اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ کریم، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ زندگی کو اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت اور اتباع میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ تیسرے پارے کے تفسیری مفاہیم آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خیر اور نیکی کی دعوت کو بڑھانا چاہیں تو آپ کے کانٹیکٹس میں جتنے دوست احباب ہیں ان کو یہ آڈیو تیسرے پارے کے مفاہیم کی آپ فارورڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔